پشاور ہائی کورٹ نے افغان تاجر اور ان کے خاندان کے ویزے میں توسیع نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اسلام آباد اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ویزا توسیع کی زیر التوا درخواستوں پر 15 دن کے اندر قانون کے مطابق تفصیلی فیصلہ صادر کریں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہیں، ان کا NTN نمبر موجود ہے اور وہ سرحد چیمبر آف کامرس کے باقاعدہ رکن بھی ہیں۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ڈی جی امیگریشن کی جانب سے ویزا درخواستوں پر بروقت فیصلہ نہ ہونے کے باعث درخواست گزار کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے GHQ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل صداسم منیر سے اہم ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور پاک ناروے دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل صداسم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام کے حوالے سے پاکستان کا موقف اجاگر کرتے ہوئے مشترکہ سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا۔ نارویجن وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے فروغ اور مسلح افواج کے پیشہ ورانہ کردار کی تعریف کی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں سفارت خانہ پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ پہلا اوپن ہاؤس پاکستان فیسٹیول 2026 انتہائی شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ پیلس آگورہ میں قائم اس فیسٹیول میں پاکستانی ثقافت، روایتی ملبوسات، جیولری، ٹرک آرٹ، ہینا کاری اور لذیذ کھانوں کے اسٹالز لگائے گئے، جنہیں یورپی شہریوں اور سیاحوں نے بے حد سراہا۔ تقریب کے دوران شائقین روایتی موسیقی اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے۔ سفیر پاکستان رحیم حیات قریشی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جشن آزادی کا یہ ایونٹ پاکستان اور یورپ کے درمیان ثقافتی اور تجارتی روابط مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کام کی جگہ پر ہراسانی کے کیس میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر پروفیسر شہزاد علی خان کی برطرفی کے احکامات پر عمل درآمد معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے برطرفی کے خلاف دائر درخواست پر عبوری حکم جاری کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسانی کے برطرفی کے حکم اور صدر پاکستان کی جانب سے اپیل مسترد کرنے کے فیصلے کو التوا میں ڈال دیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا کہ صدر پاکستان نے اپنے فیصلے میں تسلیم کیا ہے کہ یہ جنسی ہراسانی کا معاملہ نہیں تھا، اس کے باوجود برطرفی کی سزا برقرار رکھی گئی ہے۔ عبوری ریلیف کے بعد پروفیسر شہزاد کا کہنا تھا کہ وہ جلد اپنے عہدے پر واپس آ کر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان اور ناروے نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تمام عالمی تنازعات کے پرامن حل پر اتفاق کرتے ہوئے باہمی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں نارویجن ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ناروے کو بھارتی مظالم، مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کر کے کشیدگی کو بڑھایا ہے، لہٰذا بھارت پانی کو ہتھیار بنانا بند کرے اور اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کرے۔ پریس کانفرنس میں دونوں ممالک نے دفاع، تجارت اور موسمیاتی تبدیلی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا، جبکہ ناروے کے وزیر خارجہ نے خطے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی نے منشیات کے مقدمے میں گرفتار ملزم انمول عرف پنکی کی بریت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں کیس سے بری کر دیا ہے۔ ملزمہ کے خلاف سال 2021 میں تھانہ گزری میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں وہ مفرور چلی آ رہی تھیں۔ سماعت کے دوران وکیل صفائی نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اس کیس میں شامل دو شریک ملزمان علی اور فہمیدہ 2024 میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ وکیل کا کہنا ہے کہ انمول عرف پنکی کو صرف شریک ملزمان کے بیانات کی بنیاد پر شامل تفتیش کیا گیا تھا، لہٰذا مرکزی ملزمان کی بریت کے بعد اب انمول کو سزا ملنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، جس پر عدالت نے درخواست بریت قبول کر لی ہے۔ کراچی میں نوجوان میر رضا کیس میں پولیس نے تمام ڈیجیٹل شواہد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیے ہیں۔ پولیس کے مطابق مقتول کے والدین کی موجودگی میں موبائل فون اور ڈیجیٹل واچ ایجنسی کے سپرد کی گئی ہے تاکہ ان کا فورینزک مکمل کیا جا سکے۔ مزید برآں کیس کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے MLO ڈاکٹر اسامہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ واقعے کی تحقیقات کے لیے جائے وقوع کی جیو فینسنگ بھی کروا لی گئی ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق جائے وقوع کے اعتراف 3 موبائل فون کمپنیوں کے ٹاورز ہونے کے باعث گلستان جوہر کے مختلف بلاکس کی لوکیشن سامنے آ رہی ہیں۔
حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت پیٹرول کی قیمت میں 94 پیسے فی لیٹر کمی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 54 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کے بعد پیٹرول 324 روپے 98 پیسے جبکہ ڈیزل 382 روپے 79 پیسے کا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب مٹی کا تیل 81 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 27 پیسے فی لیٹر پر آ گیا ہے۔ اوگرا کے مطابق ڈیزل پر لیوی میں مزید 1 روپے اضافہ کر کے اسے 70 روپے 28 پیسے فی لیٹر کا کر دیا ہے جبکہ پیٹرول پر 80 روپے لیوی برقرار رکھی گئی ہے۔ ان نئی قیمتوں کا اطلاق 13 اگست سے ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ریڈ زون میں 9 اگست کو پیش آنے والے خوفناک ٹریفک حادثے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شدید تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار کو زوردار ٹکر دے ماری، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی نوجوان کی شناخت شایان زمان کے نام سے ہوئی ہے، جسے فوری طور پر تشویشناک حالت میں پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثے کا سبب بننے والی کار عدنان بہادر نامی شخص کے نام پر رجسٹر ہے اور کار ڈرائیور کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں پارٹی کے بانی چیئرمین سے ملاقات کی فوری اجازت دی جائے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ وہ 15 اکتوبر 2025 کے بعد سے بانی PTI سے نہیں ملے ہیں اور انہوں نے اس تاریخ کے بعد ہونے والی کسی بھی ملاقات کے تاثر کی سختی سے تردید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بار بار کی گئی درخواستوں کے باوجود انہیں ملنے کی ایک بار بھی پیشکش یا اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انسانی اور قانونی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بانی چیئرمین سے ان کے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقات کا سلسلہ بحال کیا جائے۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں
اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔